بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الضحیٰ کی تلاوت ہوئی ہے. اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا، اور وہ بھی قسم کھا کر اللہ نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے. یہ سورت آپ کے صفات پر مشتمل ہے. گزشتہ درس میں بھی ابتدائی 5 آیتوں کی تفصیل الحمدللہ آ چکی ہے. یہ سورت میں اللہ نے ابتدائی 5 آیتوں میں آپ کا مقام اور مرتبے کو بلند کیا، بتایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کون سا مقام عطا فرمائیں گے، آپ کو کون سا اعزاز عطا فرمائیں گے. تو اس میں اللہ نے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ آخرت کی جو گھڑی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور آخرت میں اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے. خود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اس پر بھی تفصیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ کے خاندان کا ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہیں جائے گا تو آپ راضی نہیں ہوں گے. اہل بیت جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے تو سب جنتی ہیں، سب جنت میں جائیں گے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر عطا فرمائے گا. تو یہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 6 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 6 آیتیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ان 6 آیتوں میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو خصوصی عنایات ہیں، خصوصی جو فضل ہے، تو اس فضل کا ذکر فرمایا. پہلے فرمائے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی جی ہم نے آپ کو یتیم پایا، بس ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے راہ پایا، ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی جی ہم نے آپ کو تندرست پایا تو ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا. یہ 3 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اب اس نعمت کا شکر ادا کریں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت جھڑکیے، یتیم کو مت دھتکاریے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے آپ اسے بیان کیجیے. تو 6 آیتیں ہیں، تو 6
3 آیتوں میں آپ کو جو خصوصی فضل اللہ نے کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ سائل کو مت چھڑکیں، اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، اور تیسری نعمت کے ذکر کے بعد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی خاص نعمت کو، عنایت کو بیان کیجیے۔ اب یہ 3 باتیں ہیں، تو سب سے پہلی بات، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے محترمہ کے پیٹ میں تھے، تو آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس حالت میں دنیا میں آ رہے ہیں کہ آپ کے باپ کا سر کا سایہ اٹھ چکا تھا، آپ یتیم بن کر آئے، بلکہ فرمایا کہ آپ دلہے یتیم میں یکتا موتی ہیں۔ آپ جیسا کوئی یتیم اس سے پہلے نہ پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ آپ ایسے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اللہ نے آپ کی والدہ کے پاس رکھا، پھر وہاں سے آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں قبیلہ بنو سعد میں 2-3 سال تک وہاں رہے، پھر اس کے بعد والدہ کے پاس آئے، اور پھر والدہ نے آپ کی شفقت کی، آپ کی 6 سال کی عمر تھی، آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو سہارا دیا، ٹھکانہ دیا، آپ کو سہارا دیا، تو پھر 8 سال کی عمر میں دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے عم محترم ابو طالب، خواجہ ابو طالب کے پاس آئے، آپ وہاں رہے یہاں تک کہ آپ جوانی کی عمر کو پہنچے، آپ کا نکاح ہوا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے عنایات اور فضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہارا عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے اہم سہارا ماں باپ کا ہوتا ہے بچے کے، تو ایک ماں کا سہارا ہے، دوسرا باپ کا سہارا ہے۔ یہ دونوں گویا اس بچے کے لیے 2 پہیے ہیں، بچے کی زندگی کے لیے، سہارے کے لیے 2 بازو ہیں، یا یوں بھی کہے کہ اس بچے کی 2 آنکھیں ہیں جو ماں باپ کی شکل میں۔ آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، یہ آنکھوں کے برابر ہے، 2 ہمارے ہاتھ کے برابر ہے، 2 ہمارے پیر کے برابر ہے۔ ان آنکھوں کے بغیر ہماری زندگی ناقص ہے، اسی طرح ماں باپ کے بغیر بھی زندگی ناقص ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں کے بغیر، یا ایک ہاتھ نہیں تو آدمی کی زندگی ادھوری، ناقص ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ تو یہ دونوں ہاتھ ماں باپ کی طرح، ایک ہاتھ ماں ہے تو ایک باپ، بایاں بازو باپ ہوتا ہے، 2 پیر جس سے آدمی چل رہا ہے، تو یہ ماں باپ ہیں۔ تو ایک بھی اگر ہو جائے، آدمی کی زندگی اچیرن ہو جاتی ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت اور عظمت اس آدمی کو پتہ چلتا ہے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، یا اس نے ماں باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کو نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا، تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور ٹھکانہ کیسے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن و جمال، وہ کشش اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو بھی دیکھتا وہ آپ پر فرحت ہو جاتا، آپ ان کی محبت دل میں گھر جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ، اپنی شہریوں کے ساتھ آئی، ان کو بچہ نہیں ملا، لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے گھر جو یتیم بچہ ہے اس کو اٹھا لیں، تو انہوں نے جا کے دیکھا بچے کو، تو بس گرویدہ ہو گئی، اسی بچے کو لے کر آ گئی۔ تو قبیلہ بنو سعد میں جب تھے تو اس بچے کا زیادہ خیال رکھا گیا، اپنے بچوں سے زیادہ حلیمہ ان کے شوہر اپنے بچوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ قریشی ہے، یہ قریشی محمد ہے، قریشی بھائی ان کو کہتے تھے، اخو کا القریش۔ ایک اپنے ان کی بھی، حلیمہ کے بھی 2 بچے تھے، ایک شیمہ تھی اور ایک بھائی عبداللہ تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضاعی بھائی تھے، تو کہتے کہ اخو کا قریش، تمہارا قریشی بھائی ہے۔ تو ایسی محبتوں کے ساتھ ان کی بچپن گزرا،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پاس لوٹ کر آئے، 1-2 سال بھی رہے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو دادا عبد المطلب کا سہارا ملا۔ اللہ اکبر! خواجہ عبد المطلب مکے کے سرداروں میں بڑے سردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور اتنے خوبصورت، اتنے باجہاں، کوئی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتا، ایسے باروق شخصیت تھی۔ اور خواجہ عبد المطلب کی عادت تھی کہ صبح میں اشراق کے بعد چاش کے وقت آپ کعبۃ اللہ آتے، کعبۃ اللہ کی دیوار کو دیکھ کر جا کر بیٹھتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ آپ کا وہ مقام، آپ جو کہتے وہ حرف آخر ہوتا تھا، فیصلہ کن بات ہوتی تھی، ایسا مقام و مرتبہ۔ اور خواجہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے عبداللہ تھے، ان کے کا انتقال ہو گیا، کسی کو سامنے آ کر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، پوتے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے خواجہ عبد المطلب، اور یوں اٹھاتے، اسے بوسہ دیتے اور اپنے گود میں بٹھاتے تھے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، خواجہ عبد المطلب جیسی شخصیت بچوں سے پیار کرتا ہے، تو لوگوں کو حیران ہوتا۔ اب وہ سیرت بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ عنوان بھی سیرت ہی کا ہے، تو 1-2 باتیں آپ سنیں۔ تو بچوں کو، عربوں کے یہاں بچوں کو پیار کرنے کی عادت نہیں ہوتی تھی، مردوں کو، عورتوں کا کام ہوتا تھا۔ کوئی مرد وہ بچوں کو اٹھانا، پیار کرنا، اسے باہر گھما کے لے جانا، یہ عادت ان کی نہیں تھی، یہ کام صرف عورتوں کا ہوتا تھا۔ آج کل تو ہم بچوں کو لے کر باہر جاتے ہیں، گاڑیوں میں بٹھا کر گھومتے ہیں، اور زیادہ وقت ہمارے بچے باہر رہتے ہیں باپ کے ساتھ، تو مزاج ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، جامع شمائل ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک دائیں میں حضرت حسن، ایک میں بائیں حسین تھے رضی اللہ، نواسے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو چوم رہے تھے، ان سے محبت کر رہے تھے۔ ایک یہودی، ایک بدو قسم کا آدمی وہ گزرا، اس نے کہا کہ محمد، ابو القاسم، تم بچوں سے پیار کرتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں، میں کبھی ایک بچے کو میں نے پیار نہیں کیا۔ یہ تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یہ بدو قسم کے آدمی کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ وہاں مردوں کو بچوں کو پالنا، بچوں کی پرورش کرنا ان کی عادت نہیں، صرف عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ اس سے اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرے دل میں، تیرے سینے میں دل نہیں رکھا ہے تو میں کیا کروں؟ میرے سینے میں دل ہے، رحم والا دل ہے، دھڑکتا ہوا دل، میں بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت خواجہ عبد المطلب جب بیٹے ہوتے تھے، اپنے پوتے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ بھی چھوٹے بچے ہیں، وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بہرحال وہ 2 سال تک ان کے پاس رہے، اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ روایت میں آتا ہے جب خواجہ مطلب کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے منظر یاد ہے جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میں پیچھے جنازے میں روتا ہوا چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے خواجہ ابو طالب، انہوں نے پرورش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ دیا۔ اور ابو طالب بھی مکے کے سرداروں میں بڑے سردار تھے، باپ کے انتقال کے بعد وہ مقام ان کو ملا، ابو طالب، کیونکہ آپ کے 12 بیٹے تھے نا، اس میں سے ایک بیٹے کا تو انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی کے والد کا 11 بیٹے تھے، 9 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں ایک کا انتقال ہوا، تو 9 میں ابو طالب کو وہ مقام ملا جو باپ کا مقام تھا۔ پورے مکے کے سردار آپ کو دیکھ کر کانپتے تھے، آپ جو کہتے وہ حرف آخر ہوتا تھا، فیصلہ کن بات ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اور حضرت ابو طالب کی عادت تھی چادر ان کے لیے بچھا کر رکھتے تھے، کسی کو وہاں بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سیدھے آتے اور اس چادر میں بلا جھجک بیٹھ جاتے تھے۔ دانی جانب میں ابو طالب بچھا کر رکھتے تھے چادر،
تو یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ ٹھکانہ ہے۔ یتیم کو اللہ نے آپ کو یتیم پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سہارا دیا، اللہ نے آپ کو سہارا عطا فرمایا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، یہاں تک کہ آپ کی عمر بڑی ہو گئی، آپ بڑے ہو گئے، آپ کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے، آگے کی جو بات ہے۔ تو یہ فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو آپ کو خاص طور سے عطا فرمایا۔ میں مختصر کر کے کہوں گا، ایک ہی بات پہ تو پورا وقت اسی میں ہو جائے۔ تو پہلی بات ہے الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، بس ہم نے آپ نے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو بے راہ پایا تو ہم نے آپ کو راستہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تو سارے طرف کفر ہی کفر تھا، کوئی ہدایت کی راہ، ہدایت کی ایک شمع دور دور تک نظر نہیں آتی۔ زمانہ جاہلیت تھی، لوگ جہالتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، کئی پتھروں کی پوجا کرنے والے، ایک ایک دن ان کا ایک ایک خدا ہوتا تھا، 360 دن کے 360 خدا ان کے ہوتے۔ تو یہ اس طرح تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آپ نے آنکھیں کھولیں تو آپ ایسے وقت میں اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما کر اللہ نے آپ کو ہدایت۔ تو ایسے موقع پر النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، امیین میں سے ایک نبی امی کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ، جس کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا، یہ پورے عرب کے وہ جاہل تھے جن کو لکھنے اور پڑھنے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اتنا جاہل تھے یہ لوگ۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سرفراز فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی، یہ 5 آیتوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر نبوت کا بوجھ ڈالا اور آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج کو سجایا ہے۔ یہ ذمہ داری لے کر آپ غار حرا سے اتر رہے ہیں نبی بن کر اور لوگوں کو دعوت دینے کی، تو فہدا، اللہ نے آپ کو راستہ بتایا۔ جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتا گیا، حالات تو آئے، تکلیفیں آئے، پریشانیاں آئے، اپنے لوگوں نے انکار کیا، آپ کے خطر برسائے گئے، آپ کے اوپر گرد و غبار ڈالا گیا، کچرا کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، نہ جانے آپ کو کیا کیا ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی گئی، گندگی ڈالی گئی، سب برداشت کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو بے راہ پایا، ہم نے راستہ دکھایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ثناء اللہ پانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ سفر میں تھے، ملک شام کے سفر، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، رات میں سفر چل رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آپ جس اونٹنی پر بیٹھ کر چل رہے تھے تاریکی تھی، شیطان نے آ کر آپ کو راستے سے ہٹا دیا، جنگل کے راستے میں ڈالا، قافلے سے الگ کر دیا۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے علیہ السلام، ایک پھونک مارا شیطان کو، وہ حبشہ میں جا کے گر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کی نکیل کو پکڑ کر آپ کو پھر قافلے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ لفظی معنی، آپ بے راہ ہو گئے، راستے سے گم ہو گئے، اللہ نے آپ کو ٹھکانے لگا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ لفظی معنی اگر مراد رہے گا، کیونکہ بعض آیتوں میں لفظی معنی بھی ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں۔ لفظی معنی تو یہ ہے، آپ یہ واقعہ، یہ منظر تھا کہ آپ کو شیطان نے آپ کو ہٹا دیا تھا، پھر حضرت جبرائیل نے آ کر آپ کو راہ پر لگایا۔ اصطلاحی معنی تو وہی ہے کہ آپ جس راستے پہ چلے ہیں وہ راستہ بہت خطرناک تھا، کہ کفار مکہ ان کو راہ پر لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت سخت قسم کے لوگ تھے، کسی کی بات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے، اور یہ لوگ ایسے تھے۔ اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں ایران میں اور
ملک روم میں اور حبشہ کے اندر بادشاہ تھے، لیکن کوئی مکے والوں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مکے والوں پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنے سخت قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انہی کے درمیان مبعوث فرمایا، الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے، انہی خاندان میں سے اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ سب گمراہی ہے، ماننے والی ذات وہ یہ کہ اللہ کی لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ آپ کی پکار تھی، یہ آپ کی دعوت تھی، تو لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، آپ کے اوپر خطرے مارتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کو لے کر کھڑے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اللہ نے آپ کو بھی راستہ بتایا اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو راستہ بتایا۔ 13 سال کا عرصہ ہے، تو وہاں سے بڑی جماعت تیار ہو گئی، مکی صحابہ بنے، تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو مدینے میں بھی اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، جو پہلی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، انصار مدینے والے لوگ آپ کے اوپر مر مٹتے تھے اور مہاجر صحابہ پر مر مٹتے تھے۔ تو ایسے انصار دنیا کے اندر نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں نہ پیدا ہوں گے، کہ جنہوں نے اپنی زمینوں کو تقسیم کر دیا، اپنی جائیداد تقسیم کر کے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جس کسی کو ایک سے زائد بیویاں تھی، ایک بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزرنے کے بعد مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی تاریخ، ایسی کوئی اخوت و ہمدردی پیش کر سکتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ کا نمونہ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ یہ وہ انصار صحابہ تھے کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھکانہ دیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام میں آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ نے دعا دی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، اے اللہ انصار کے اولاد کی مغفرت فرما، اے اللہ انصار کے اولاد کی اولادوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہاں گئی اور مدینہ گویا آپ کا مرکز بنا، پوری دنیا کے لیے مرکز بنا۔ یہ مرکز اسلامی ہے، اسلامی مرکز ہے۔ پھر وہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا ہے۔ پھر 8 سال کے مختصر سے عرصے میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لك فتحا مبینا، تو اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں و عنایات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، کسی اور نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی۔ پھر آگے فرمائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تندرست پایا، فَأَغْنَىٰ، بس ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اگر ہمارا ترجمہ کریں گے، ہماری زبان سے ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا، اللہ نے آپ کو فقیر پایا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کو تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر کے، بہت بڑی مالدار تھی، مکے کے بڑی مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا، اور اتنا مال دیا، عام جو کی عادت تھی جتنی اس میں کمائی ہوتی تھی اس میں سے 1 گنا ان کو دے دیا جاتا تھا۔ جب ان کو پتا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر جا رہے ہیں، اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ محمد کو 2 گنا دے دیا جائے نفع، اس بار جو منافع ہوگا 2 گنا دے دیا جائے، یعنی 10% کے بجائے 20% دے دیا، میں دے دوں گی۔ اب تک جس کو بھی دے رہی تھی 10%، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا مال لے کر جا رہے ہیں تو میں ان کو 20% دوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر تھا، مکے سے ملک شام تشریف لے گئے اور 1 مہینہ یا 40 دن کے بعد واپس لوٹ کر آئے۔ تو اب تک حضرت خدیجہ کے مال میں جتنا نفع ہوا تھا
اس سے 10 گنا زیادہ اس مرتبہ کو فائدہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معنی مظاہرت کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلے موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی لے کر گئے، تمہارے مظاہرت ہے، تمہارے مظاہرت کے ساتھ واپس آئے، اتنا مال لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یوں بے نیاز کر دیا اور اتنا منافع ہوا، اور گویا 20% 2 گنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے کے مطابق دے دیا گیا۔ اس کے بعد غلام میسرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جو سفر میں دیکھا تھا کہ آپ کے سر کے اوپر بادل چل رہا تھا اور راستے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ایک مستقل اس کی سیرت ہے، آپ کتابیں تفسیر کی اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اس میں معلوم ہوگا آپ کے سفر کیا تھا، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ غلام میسرہ نے جا کے اپنی مالکہ سے کہا کہ میں نے ایسا محمد کیسا بھی ایسے آدمی کو میں نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد آپ کو انہوں نے پیغام دیا، نکاح ہوا۔ تو حضرت خدیجہ اتنی بڑی مالدار، پورا مال آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے شوہر بھی ہیں، میرے نبی بھی ہیں، یہ مال آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ جیسے چاہے خرچ کریں۔ تو اللہ نے یوں آپ کو مالدار بنایا۔ اللہ کے نبی نے پورے مال کو اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مفلسوں میں، بیواؤں میں تقسیم کرنا۔ تو یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں بے نیاز فرمایا، یوں آپ کو مستغنی فرمایا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں بھی آ گئی اور اللہ نے وہ مال بھی عطا فرمایا۔ اتنی بڑی نعمت، یہ 3 نعمتیں 3 آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو تنگدست پایا تو اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اب فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم کو آپ مت دبائیے، آپ اسے مت تکلیف دیجیے، مت دبائیے۔ تقہر کے معنی تو یتیم کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا سب سے زیادہ خیر خواہی کرتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ عورتیں جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی آپ کی عادت تھی، نبی بننے سے پہلے سے آپ اتنے مشہور تھے کہ یتیموں کی خدمت کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، کمزوروں کو، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کا سامان اپنے پیٹھ پہ اٹھا کے لے کر چلنا، یہ آپ کی عادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے دوسرے ہی صفحے میں یہ تمام صفات بیان فرمائے، امام بخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حالت میں آپ نبی بنے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ یتیم تھے تو آپ اپنی یتیمی کو مت بھولیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم کو مت دبائیے۔ امام بخاری نے کتاب الادب والمفردات، امام بخاری کی دوسری کتاب ہے، بخاری بہت مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی چند کتابیں ہیں امام بخاری کی، تو اس میں کتاب الادب، تو اس کے اندر یہ روایت امام بخاری لے کر آئے۔ بخاری میں جو روایتیں بچ گئی تھی ان روایت کو کتاب الادب کے اندر امام بخاری لے کر آئے۔ کتاب الادب، کتاب المفردات کے اندر یہ حدیث لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اس کے علاوہ سنن دارمی کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، دارمی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، یعنی اس کی حق تلفی کی جائے۔ تو فرمایا جس گھر میں یتیم ہوتا ہے وہ گھر سب سے بہترین گھر ہوتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وکافر الیتیم کہاتین، مشکات کی حدیث، جامع ترمذی کی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں، کہاتین۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اس طرح 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ یتیم کا کفیل، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا میں کتنا قریب ہوگا قیامت کے دن، اتنا بڑا مقام ہے۔ تھوڑے سے ہم کفالت کریں تو قیامت کے دن دیکھیں،
اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا خود، اللہ کے نبی کی معیت اسے حاصل ہو گئی۔ ظاہر بات ہے، دوسری حدیث میں فرمایا اگر کوئی محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی تعداد کے مطابق اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھے جائیں گے۔ تو یتیم کی یہ پرورش ہے۔ تو یہ اس عنوان پہ میں بہت لمبا کہتا ہوں، ابھی وقت مجھے نہیں۔ کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد کتنی ہماری بہنیں کم عمری میں بیوہ ہو گئی، ان کی شوہروں کا انتقال ہو گیا، ہزاروں بچے ہمارے یتیم ہو گئے۔ اب ذمہ داری کس کی؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ان بہنوں کو سہارا دینا اور ان بچوں کو سہارا دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں یا تمہارے خاندان میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گلی میں اتنی بیوہ عورتیں تھی اور تمہارے خاندان میں بیوہ عورتیں تھی اور بچے یتیم تھے، تم جاننے کے باوجود کبھی تم نے ان کی ضرورت پوری نہیں کی۔ خوشی کا موقع آتا ہے تو ہمارے بچوں کو ہم ہزاروں لاکھوں کے کپڑے ہم پہناتے ہیں، تو اب وہ بچے یتیم بچہ کیا پہنے؟ خوشی کا موقع ہو تو اس پر اپنے بچوں کو پیسے لوٹاتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کون کرے؟ اس سے ہماری ذمہ داری، اللہ نے، میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی، مال دیا ہے، تو بس نیت کریں ایک یا دو، کم سے کم آخری درجہ میں کہہ رہا ہوں، آپ یتیم کی کفالت۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ بس اس کے اسکول کی فیس اور اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، بیمار ہو تو علاج و معالجے کی ذمہ داری، اور اس کی ماں ہماری بہن جو بیوہ ہے اس کے سارا اس کے ماہانہ اخراجات۔ اب تو موبائل میں اکاؤنٹ میں ڈال، یا بچہ جہاں اسکول میں پڑھ رہا ہے وہاں کا اکاؤنٹ لے لے، آپ ڈائریکٹ اسکول کو بھیج دیں کہ فلاں بچے کی فیس میں ذمہ داری، تو بس مسئلہ حل۔ تو سال میں ایک مرتبہ ماں بچوں کو کپڑے دلوا دے اوسط درجے میں، اور اب تو آسان ہے، کسی بھی دکان میں ہم ذمہ داری دے دیں کہ وہ ہمارے رشتے دار یا اگر ہوا ہے تو سودا دے دیں، بل ہم سے دے دیں، مسئلہ آسان ہے۔ تو اگر ہم ہر مالدار دو دو چار چار یتیموں کی کفالت اٹھائے گا تو اللہ اکبر۔ دوسرا آپشن یہ کہ آپ اگر اپنی بچی کی یا بچے کا نکاح کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نکاح میں کتنے فضول خرچی کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن میرے سامنے پکڑے جائیں، اس وقت میں آپ کسی ایک یتیم بچی کا نکاح کروا دیں یا کسی یتیم بچے کا نکاح کر دیں اپنے نکاح کے ساتھ، اس کا بھی نکاح ہو جائے، آپ کے بچے کا بھی نکاح ہو جائے گا، میں خدا کی قسم اس بچے کی دعائیں، اس میری بہن کی دعائیں آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ خبر میں بھی چلے جائیں آپ کو برابر ثواب ملتا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ خرچے میں خرچ ہو جائے گا، اس کے 40-50 لوگ ان کے ہوں گے، شادی میں آئیں گے، آپ کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھا لیں گے، کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ ہم تو کتنے کھانے اٹھاتے باہر پھینکتے ہیں، کتنا ویسٹ ہم کرتے ہیں۔ ابھی عنوان بہت عجیب ہے، تو بہرحال فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اسے میں درخواست کروں گا کہ آپ ایک ذمہ داری اٹھائیں، آپ کی آخرت کے لیے آپ اپنی خبر کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، اسے ایک یا دو یتیم کی ذمہ داری اٹھاری، ایک بہن کی ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرا حبیب، یتیمی کے دور کو مت بھولو، آپ کیسے یتیمی کی زندگی گزار کے آئے ہیں، اسے آپ مت بھولیں۔ اللہ اپنے نبی کو نہیں، اپنے نبی کے ذریعے سے آپ کی امت کو کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے، دینا ہو تو دیں ورنہ اس کو خوش آمد کر کے چلے جائیں، کم سے کم اچھی بات کر کے چلے جائیں۔ یہ دھتکارنا، گالیاں دینا، بعضوں بہت عادت ہوتی کہ بیچارہ مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑا ہے، یہ جاتے جاتے دھتکارتے ہیں، اور میں کہتی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، قیامت کے دن پکڑے جائیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، آپ دینا چاہیں تو دے ورنہ آپ خاموشی سے چلے جائیں۔ ان کو جھڑکنا، ان کو دھکے مار کے ہٹانا، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کام نہیں ہے۔ اتنا سوچ رہے
کہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، اللہ نے اس کو فقیر بنا کے باہر کھڑا کیا، اس کا ضد ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تنہر کے معنی مت جھڑکیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا وَلِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تو سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں حق للسائل، سائل کا یہ حق ہے، جب سائل ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو میرا حق ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دوں، کچھ نہ کچھ دوں۔ ایک حدیث جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بہت غریب عورت۔ اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دروازے پہ سائل آتے ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ کون پوچھ رہی؟ کوئی مالدار عورت نہیں، خود غریب ہے، آ کر پوچھ رہی کہ یا رسول اللہ، موقع بموقع میرے در پہ، میرے دروازے پہ فقیر سائل آتے ہیں تو میں کیا کروں؟ اور میں دے نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا کہ مت دو، فرمایا اگر تمہارے گھر میں جانور کے پیر کا کھل بھی ہو وہ بھی دے دو، لیکن خالی ہاتھ مت لوٹا۔ بات سمجھے؟ کیونکہ وہ زمانے میں عادت ہوتی تھی کہ جب جانور ذبح ہوتے تھے نیچے پیروں کا جو کھل ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا چمڑا مروٹ ہوتا ہے، وہ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ غریب لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ جمع کر رکھتے ہیں، ضرورت پڑے تو رات میں بھیگنے ڈال دیتے ہیں اور صبح کو تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، نمک ڈال کر ابال لیتے ہیں، وہ کھا کر پانی پی لیتے ہیں۔ اتنی غربت تھی مکی دور میں صحابہ میں۔ تو اگر وہ بھی تمہارے گھر میں ہو، گھر کے کنارے پر وہ پڑا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی اٹھا کر فقیر کو دے دو، لیکن خالی ہاتھ مت بھیجو۔ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوگا تو وہ جس گھر میں آ کر سائل مانگ رہا ہے اس گھر کا حال اتنا ہے، وہ خود محتاج ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حق للسائل والمحروم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو سائل کو مت چھیڑو، یہ دوسرا حکم ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ تو یہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا محمد، انا احمد، انا ماہی، انا حاشر، انا عاقب۔ اللہ کے نبی خود فرمانے کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی سچا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ النبی لا نبی بعدی ولا فخر، میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے تھے جو اللہ نے آپ کے اوپر عطا فرمایا۔ نعمتوں کو شرط یہ ہے اس میں بڑائی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یا دوسروں کو تحقیر کرنا مقصد نہ ہو۔ میں بہت بڑا ہوں، اسے سامنے والے کو اتار کر نیچا کر کے بولنا یہ ٹھیک ہے۔ اپنی نعمتیں بیان کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس لیے یہ کہ اللہ نے بھی مالدار بنایا تو اللہ کا شکر ادا کرے، صحت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ 6 سال میری عمر ہے حضرت کہ اب تک مجھے نہ شوگر ہے نہ بی پی ہے، کچھ بھی نہیں، کھڑ کے نماز پڑھ۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر، جوان دوسری کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ نعمت بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے صحت دی، ہاتھ پیر میں صحت دی، مجھے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی، میں بغیر چشمے کی کتاب دیکھتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے اور شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ شکر باللسان، ایک ہے شکر بالعمل، اور شکر بالاعضاء والجوارح۔ شکر بالقلب، شکر بالقول، شکر بالقلب، شکر بالاعضاء والجوارح۔ زبان سے کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بار بار تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کیا کیا نعمتیں مجھے اللہ نے دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ زبان سے بھی کہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی نا،
ان عذاب شدید، سنو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو پھر وقلیل من عبادی الشکور، سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں بہت کم میرے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے خود کہا کہ میرے بہت کم بندے ہیں. تو ابھی چاہیے کہ ان کم بندوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں، آپ سب بھی شامل ہو. تو یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے کہ شکر بھی اور دل سے بھی کر کیا جاتا ہے، اس کو تصور ہے. اور اعضاء و جوارح جو تیسرا شکر ہے، آنکھوں کا شکر ہے کہ آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا شکر ہے کہ زبان سے صحیح الفاظ نکلے، جھوٹ، غیبت اور اس طرح کی برائی، گالی گلوچ نہ. کانوں کا شکر ہے کہ صحیح سنیں، غلط نہ سنیں. ہاتھوں کا شکر ہے صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں. پیروں کا شکر یہ ہے کہ اسے صحیح راہ پہ چلائیں، گناہوں کے راستے پہ نہ چلائیں. ایک ایک نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو اس کے راہ میں عطا کرنا یہی نعمت. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت وہ ہے منعم کے مرضی کے مطابق اسے استعمال کرنا، یہ نعمت. منعم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، تو اللہ کی جو مرضی ہے اس مرضی کے مطابق ہمیں کیا ہے استعمال. ہم کیا کرتے ہیں؟ 500 روپے نکال کے دیتے ہیں اپنے کسی بیٹے کو یا خادم کو، کہتے ہیں کہ یہ چیز لے کر آؤ. اب وہ چیز وہ لینے کے بجائے اگر وہ اس پیسے غلط استعمال کر لیا تو آپ خاموش رہیں، آپ برداشت کریں. میرے پیسے میں نے دے کے بھیجا، میں نے کہا تھا، لیکن تو نے کیا کیا، اس کی گرفت ہو. تو یہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو نعمت کہتے ہی اس کو ہے کہ منعم حقیقی کے مرضی کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا وہی نعمت. اس کے خلاف یہ اللہ کی ناراضگی. یہ مختصر خلاصہ ہے کلام. تو اسے بیان بھی کریں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا اسے صحیح استعمال کرنا یہ شکر بالجوارح والاعضاء ہے. اپنے جوارح کو، اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ تفسیر مکمل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یتیموں کی صحیح معنوں میں پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سائل کو نہ جھڑکیں، سائلوں کی، ضرورت مندوں کی خدمت کریں. اور اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.